السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم قد جاءكم من الله نور كتاب مبين صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت امام میں جھوم کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں گزارش کروں گا کہ بہت سارا ویڈیو سیڈیو بنانے میں نہیں، برائے کرم ہم سرکار اعلیٰ حضرت اور سرکار تاج الشریعہ سے بیعت ہیں حضرت، اور میں الحمدللہ افتاء بھی کیا ہوں، تو میں جہاں ضرورت پڑتی ہے اسی کو محسوس کرتا ہوں، باقی میں گریز کرتا ہوں۔ کم من احکام تختلف باختلاف المکان والزمان۔ بس میں چاہتا ہوں ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے، یہ بہت مقدس متبرک محفل ہے۔ میں بچوں سے گزارش کروں گا، بڑوں بوڑھوں سے سب سے گزارش کروں گا کہ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں، اور محفل پاک میں بہت مقدس ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں، علماء کرام کے نورانی چہروں کی آپ زیارت کریں۔ ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا مناظر صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے اور علماء کرام کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے ہم اپنی چند باتیں آدھے گھنٹے کی شکل میں آپ کی سماعت کے دہلیز کر کے ہم اپنی کرسی۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی آل نبی کی محبت میں بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا ہوتا حضرت کی موجودگی میں ذرا توجہ دیں گے، آقا ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا حضرت کی موجودگی میں ذرا توجہ دیں گے۔ آقا ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوتے ہیں؟ رات کی تاریکی میں پیدا ہوتے ہیں، دن کے اجالے میں پیدا ہوتے ہیں۔ آقا ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں پیدا ہوتے ہیں، دن کے اجالے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آقا ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں پیدا ہوتے تو رات کی تاریکی سینہ تان کر کے بولتی، آقا ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے پہر میں تشریف لائے ہیں، آقا ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے پہر میں تشریف لائے ہیں، آقا ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے لمحے میں تشریف لائے ہیں۔ اگر آقا ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اجالے میں تشریف لاتے تو دن کا اجالا سینہ تان کر کے بولتا، تم کیا بولتی ہو رات میں؟ رات کی تاریکی میں نہیں آئے ہیں، دن کے اجالے میں تشریف لائے ہیں۔ ذرا سماعت کرو، نہ تو رات کی تاریکی میں سرکار تشریف لا رہے ہیں، نہ دن کے اجالے میں سرکار تشریف لا رہے ہیں، بلکہ سرکار تشریف لا رہے تو رات کی تاریکی بھی چھٹ رہی ہے، دن کا اجالا ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ صبح طیبہ میں ہوئی برپا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی برپا ہے بارہ نور کا، صدقہ دینے نور کا آیا ہے بارہ نور کا۔ میں چاہوں گا نعرہ لگانے کے لیے کافی ہے، حضرت کی بھی آواز بیٹھی، 6 دن محنت کیے ہیں۔ خاری عمران صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، یہ لوگ بھی ہمارے گلزار صاحب حضرت، بہت علماء کافی ہے نعرہ لگانے کے لیے۔ آپ لوگ نعرہ نہ لگائیے گا، جہاں لگے گا بولیے گا، ایک مرتبہ صرف بول دیجئے سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت تشریف لائے، رات کی تاریکی چھٹ رہی ہے، صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکوں کو مٹانے کے لیے، جہاں تاریک تھا ظلمت قدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت قدا تھا سخت کالا تھا۔ کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اعلیٰ حضرت سب کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں۔ جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے دیوبندیوں کو جواب دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے قادیانیوں کو جواب دیا ہے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، رات کی تاریکی میں نہیں ہوئی ہے، صبح کی سفیدی میں ہوئی ہے۔ رات کی تاریکی چھٹ رہی ہے تو آقا کے صدقے میں چھٹ رہی ہے، صبح کا سفیدہ نمودار ہو رہا ہے تو آقا کے صدقے میں ہو رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو پھر ہم بریلی کے تاردار کے دامن کو پکڑ کر کے پوچھتے ہیں، اے بریلی
ہو تو بریلی کے تاجدار بولتے ہیں زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چوری و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اب تو بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بولنے پر میں سمجھتا ہوں کوئی پابندی نہیں، بلند آواز سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ آقا کیسے آقا؟ دہن میں ذبح تمہارے لیے، دہن میں ذبح تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے۔ حضرت توجہ دے دیں گے، ان کا سایہ ہم پر ہو جائے گا تو ہم خوابیدہ قسمت پہ ناز کریں گے۔ دہن میں ذبح تمہارے لیے، بدن میں ہے جائے تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے غیر مقلدوں کو جواب دیا، اس شعر میں ہدایت کی بخشش پڑھو۔ اعلیٰ حضرت نے وہابیوں کو جواب دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے باطلوں پر باطل فرقوں کو جواب دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آقا ارشاد، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی سفید نمودار ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوتے ہیں، اللہ اکبر، بی بی آمنہ کا بیان ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ جس وقت جس رات میں میرے پیٹ میں آیا ہے، اس رات سے مسلسل میں اچھے اچھے خواب دیکھنے لگی ہوں۔ جس رات میرے رحم میں میرے بطن اقدس میں میرا بچہ آیا ہے، اللہ اکبر، عبداللہ کی صلب سے مدارج النبوہ میں علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نقل فرماتے ہیں، فیوض الحرمین میں لکھا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نقل فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امام نقی علی خان فرماتے ہیں، محدث سورتی فرماتے ہیں، حافظ ملت فرماتے ہیں، دیگر بزرگان دین نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ کون ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے میرا احمد رضا لکھتا ہے، ان کی مہک نے دل کے ان کے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ کون؟ سنیں گے تو مزہ آئے گا، آدھا گھنٹے میں انشاءاللہ ہم اپنی بات رکھ دیں گے۔ سنو، نبی سے الفت و محبت کرو گے بیڑا پار ہو جائے گا۔ آمنہ فرماتی ہے جس وقت جس رات میں میرا بچہ میرے بطن میں آیا ہے، میں اچھے اچھے خواب دیکھنے لگی ہوں، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو قوت گویائی عطا فرما دی ہے۔ کیا قوت گویائی عطا فرما دی؟ بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ میرا بچہ پیدا ہونے سے پہلے حضرت آمنہ فرماتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی دی، اور ان جانوروں نے، قریش کے جانوروں نے بالخصوص یہ بات بتائی کہ مبارک ہو، ایسا تاجدار آنے والا ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، ضعیفوں کا ماما، یتیموں کا والدہ، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ کون اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا تو طرف ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ تو بول دیجئے، لطف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ آگے سنو، آمنہ فرماتی ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوا، میرے بچے کے پیدائش سے پہلے جانوروں نے خوشخبری بتا دی ہے کہ ایسا تاجدار آنے والا ہے جو نبیوں کا امام ہے، امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، سند الاسفیاء ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر برستا نہیں دیکھ کر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میرا بچہ پیدا ہوا تو عام بچے کے جیسا پیدا نہیں ہوا۔ آمنہ کہتی ہے کہ میری بہن کاشانہ میں میرے گھر کے اندر چہار دیواری کے اندر میری سہیلیاں بھی آ چکی ہیں۔ سہیلیوں نے کہا آمنہ ایک جھلک بچے کی زیارت کرا دیجیے۔ آمنہ نے اجازت دی، ہاں جا کر کے دیکھ لو۔ آمنہ کی سہیلیاں کہتی خدا کی قسم میں جب رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتی ہوں تو یہ نہیں ماجرا سمجھ میں آتا ہے کہ 14ویں کے چاند کو افضل کہو یا محمد کے چہرے کو افضل کہو، مگر آمنہ سے کہتی ہے آمنہ مجھے اجازت دے دو کہ آپ کے بچے کے لمحہ مبارک کھل رہے ہیں، چاہتی ہوں کہ لمحہ مبارک سے کچھ سن لو۔ تو اس وقت نبی شام فرما رہے ہیں رب حبل امتی، رب حبل امتی، اے مولا میری امت کو میرے حوالے فرما دے، اے مولا میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ اب آؤ بریلی کے تاجدار کے بارگاہ
अपनी बनी बकरी को कुश्ती पर दिया, उन लोगों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मैंने जब निगाह उठा करके देखी तो निगाह इतना, आंखें इतनी खूबसूरत, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। मैंने जब हाथ मुबारक की जियारत करी तो ये कहने पे मजबूर हो गया, आज जिस्म तो उठा नहीं कर दिया, मुझे बहरे समात पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बस में हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। आमीना फरमाती है, मुंबाज आमीना की सहेलियां फरमाती है, मेरा बच्चा पैदा हो चुका है, हाथ खुला हुआ है, नाक बुरी है, अल्लाह अकबर, सजदे की हालत में है, मेरे बच्चे की बदन से खुशबू आ रही है, मुझको काफूर से खुशबू आ रही है। आमीना कहती है, मैं जब काबा शरीफ की तरफ देखी तो ऐसा महसूस हो रहा है मेरा बच्चा काबा की तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि काबा मेरे बच्चे को सजदा करता चला जा रहा है। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठा के महल में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठा के महल में, कहीं चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आमिना कहती है, मैंने देखा कि 3 लोग आए और 3 लोग मेरे बच्चे को उठा के कहीं लेके चले गए। अचानक मैं हैरान और परेशान, 3 लोग सफेद लिबास में मलबूस थे। उलमा से पूछो वो 3 लोग कौन थे, क्या भिवंडी के लोग चले गए थे वहाँ, या जिन्नातों की तादाद थी। हजरत आदम से 6000 साल पहले जिन्नातों को अल्लाह ने पैदा किया है, मगर सुनो इस खाड़ी में भी बहुत जिन्नात रहते हैं। हजरत आमिल भी सुनना है, आमिल औलाद कसीरा है, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पर इस शख्स की नजर पड़ जाती है जिन्नात भी घबराते नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। वो ऐसी शख्सियत बैठी है, मगर सुनो सुनो, नबी की आमद पर जिन्नातों ने आकर के ये मुझे नहीं सुनाया था, ऐ जिन्नातों सुनो सुनो, अगर जब तुम पहले आए हो मगर तुम अफसल नहीं हो। कुरान बोलता है, वो लक़द कर्रमना बनी आदम, मैंने आदम के औलादों के सरों पे इज्जत का ताज रख दिया है। जिन्नातों 6000 साल पहले पैदा किए गए हो, फख्र मत करना। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को बेहतरीन शक्ल सूरत पे पैदा फरमाया। तो पता चला जिन्नात नहीं है, कोई और मखलूक है। आमीना कहती है कि 3 लोग आए, एक शख्स के हाथ में चांदी का लोटा था, दूसरे शख्स के हाथ में सब जमर्रत का तश था, लोटा था, और एक शख्स के हाथ में चांदी की अंगूठी थी। हजरत मौलाना मुनाजिर साहब हुजूर तवज्जो दे, एक शख्स के हाथ में चांदी की अंगूठी थी। आमीना कहती है कि मैंने उस शख्स को देखा जिसके हाथ में चांदी की अंगूठी थी, उसने मेरे बच्चे के शानों के दरमियान से कपड़े को हटा दिया और बाकायदा तरीके से मेरे बच्चे के शानों के दरमियान उस चांदी की अंगूठी से मोहर नबूवत लगा दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई गैर क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैर क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हो चुकी है। सुभान अल्लाह। ऐसे वक्त में आए हैं कि मुदारिजुन नबुव्वा में लिखा है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त अल्लाह ने मदीना मक्का शरीफ में तमाम औरतों के बतन से जो बच्चे पैदा हुए थे वो बच्चियां पैदा नहीं हुई थी, सबके सब बच्चे पैदा हुए थे। अल्लाह ने तमाम जानवरों को कुव्वत गोयाई अता फरमा दी थी। अल्लाह अकबर। बीबी आमना कहती है, मेरे बतन से एक ऐसा नूर निकला, आज का वहाबी बोलता है, आज का देवबंदी बोलता है, मियाँ उसकी माँ ने जन्म नहीं लिया है, जो आकर के आस बीबी ने मुझसे सवाल कर बैठे। सुनो सुनो, हजरत के जूते को सही करके ये जवाब दे रहा हूँ, इन वहाबियों के दम में अगर दम है तो आकर के बताएं, सवालात इनके होंगे जब हवा बतन हाजिर होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल के रजा है, दिल के रजा है खंजरे, खोखार बरकरार, दिल के रजा है खंजरे, खोखार बरकरार। आका से कह दो खैर मनाए या शर्माए।
لیکن زبان سامنے ہے تو جو چاہو کہو یہ نہیں سکتا ہے. جاہل بھی گالی بہت دیتا ہے تو اس کا مطلب وہ سچ پہ ہے نہیں. اگر کچھ نہ جانو تو علماء سے پوچھ لو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والے سے پوچھ لو. کہتے ہو جھنڈا لگانا کہاں جائز ہے, کمکما لگانا کہاں جائز ہے؟ یہ کس صحابی نے کیا؟ ابو بکر نے کیا, عمر نے کیا, عثمان نے کیا, علی نے کیا, عبد الرحمن ابن عوف نے کیا, سعد ابن وقاص نے کیا, سعید ابن زید نے کیا, عبیدہ ابن جراح نے کیا, ابو ہریرہ نے کیا. میں کہتا ہوں انہوں نے نہیں کیا مگر ہم کرتے ہیں تو منع کہاں لکھا ہے؟ منع کہیں نہیں لکھا ہے. آمینہ فرماتی ہے میرا بچہ پیدا ہوا, جب میں نے نگاہ اٹھائی مدارج النبوہ میں لکھا ہے, جب میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھی کہ کعبہ کے چھت پہ ایک جھنڈا گڑا ہوا ہے مگر اور کوئی کلر نہیں گنبد خضرا کا, مگر اور کوئی کلر نہیں گنبد خضرا کا, ہرا کلر ہے. پتہ یہ چلا یہ اللہ کو پسند ہے, تبھی تو اللہ نے اپنے حبیب کا روضہ ہر ایک کلر میں تبدیل فرما دیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سوئے لالا صاحب پھرتے ہیں, تیرے دل میں بہار سنتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاریدار سنتے ہیں. سبحان اللہ. 10 سے 15 منٹ اور گفتگو, بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, ضعیفوں کا ماوا, یتیموں کا ملجا, یتیموں کا والی, غلاموں کا مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سعید ہو چکی ہے. شرفاء عرب کی عادت کریمہ تھی کہ جب وہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو بچوں کو دودھ پلانے کی غرض سے مدینہ شریف سے باہر دیہات میں صاف و شفاف ہوا میں دودھ پلانے کی غرض سے باقاعدہ طریقے سے بھیج دیا کرتے تھے, لوگ بھیج دیا کرتے تھے. سنو 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 میرے علماء کرام توجہ دے اور میری حوصلہ افزائی کر دے تو کرم بالائے کرم ہوگا, اور آپ اگر اللہ کی بڑائی بول دیں گے تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا. سنو سنو حضرت حلیمہ کہتی ہے میں جب اپنے کاشانہ سے نکلی, اپنے خیمے سے نکلی, اپنے گھر سے نکلی تو جس خچر پہ میں سوار تھی وہ خچر بہت انتہائی کمزور تھا, بہت ہی لاغر و نحیف و ناتواں ہے. میں بہت کیسے تیسے میں مکہ شریف میں پہنچ چکی ہوں. تب دیکھتی ہوں کہ سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے بچوں کو لے چکے ہیں, سب سارے لوگ بچوں کو لے چکے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میں پوچھتی ہوں اب میں کس کو لوں نہ چھوڑ دوں. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ کہتی اسی فکر میں, اسی سوچ و بچار میں میں اپنے شوہر سے کہتی ہوں اے شوہر خالی ہاتھ جانے سے بہتر یہی ہے کہ اسی در یتیم کو لے لیا جائے. کون؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت آمینہ اکیلے ہے, یتیم بچہ ہے, لوگ یتیم کہہ رہے ہیں مگر سنو حضرت حلیمہ کہتی اپنے شوہر کے سر کو میں دیکھتی ہوں, ان کی نگاہ کو دیکھتی ہوں. شوہر کہتے ہیں حلیمہ بچے ہی کو لے لو, خالی ہاتھ جانے سے بہتر یہی اسی بچے کو لے لیا جائے. حضرت حلیمہ کہتی اس در یتیم کو میں نے کلیجے سے لگایا ہے, سینے سے لگایا ہے. اپنے خیمے میں جب آتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ میرا سینہ دودھ سے لبریز نہیں تھا, میرے چھاتی میں دودھ نہیں تھا, میرا چھاتی دودھ سے خوش ہو چکا تھا. لیکن جیسے محمد کو سینے سے کلیجے سے لگاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ اچانک میرے چھاتیوں میں دودھ آ چکا ہے. سبحان اللہ. اچانک میری چھاتیوں میں دودھ آ چکا ہے. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں گنچے بسا دیا ہے. حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ میرے چھاتی میں دودھ آ چکا ہے, حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میں اپنے خیمے میں آ گئی ہوں. جس خچر پہ سوار ہو کر کے چلی تھی اس خچر پہ جب نظر دوڑاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ میرا خچر نہیں فناتوا تھا, کمزور تھا. اس خچر کے تھنوں میں دودھ نہیں تھے جس کو میں میسر کرنے پر میرے لیے میسر نہیں تھا. لیکن جب دیکھتی ہوں کہ میرے خچر کے تھنوں پہ جب میری نظر پڑتی ہے تو اب وہ اس کے تھن دودھ سے خوش نہیں, اچانک لبریز ہو رہے ہیں. تو میں نے سنا, میں نے سمجھا یہ کسی اور کی کرامت نہیں ہے, یہ برکات نبوت کا چھوڑ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صبح پیدا میں ہوئی بڑھتا ہے تارا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. کیا نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت.
اب بتائیے سنی مسلمان بھائیوں، جو بچہ پیدا ہو تو ناک بریدہ پیدا ہو، جو بچہ پیدا ہو تو آنکھ کھلا رہے، جو بچہ پیدا ہو حالت سجدہ میں ہو، جو بچہ پیدا ہو تو کعبہ اس کو سجدہ کرے، بتاؤ وہ محتاج ہے؟ کبھی محتاج نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے پیر و مرشد تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دے اسے لے لو، رسول جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑی تیزی کے ساتھ گفتگو سماعت کریں، ہم اپنی گفتگو 10 منٹ میں سمیت ہے۔ ایک مرتبہ کہہ دیجیے یا حسین، اور بلند آواز سے بولیے یا حسین، اور زور سے بولیے یا حسین۔ دیہات میں رہتے ہو تو اتنا چلاتے ہو تعزیہ کے سامنے، اور یہاں تعزیہ نہیں، بہت بڑے امام لوگ بیٹھے ہیں۔ سنیں آخری بات، حضرت حلیمہ کہتی کہ میں اپنے بچے کو کلیجے سے لگائی اور میں اپنے خیمے میں لے کر آئی، دودھ پلائی، اور سواری کا دودھ دوہی ہم بھی ہمارا شوہر پیے، اور خوش خوش چلے اپنے گھر کی طرف۔ جب رواں دوا ہوئی تو اسی کھچر پہ جس پہ میں سوار ہو کر کے چلی تھی، اس کھچر کو بڑی نہایت محسوس کیا جا رہا تھا۔ حضرت مولانا مناظر صاحب توجہ کے طالب علماء توجہ کے طالب، جس کھچر پہ میں سوار ہو کر کے چلی گئی وہ کھچر بہت کمزور تھا، اسے دھکا دینے کی ضرورت پڑتی تھی، مگر حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جب میں اس کھچر پر سوار ہوئی تو پہلے میں محمد ابن عبداللہ کو پیچھے بٹھالتی ہوں تو خیال آتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کو پیچھے نہ بٹھالا جائے، اس لیے کہ یہ پیچھے بیٹھنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ تو آگے بیٹھنے والے ہیں، ایسے آگے بیٹھنے والے ہیں کہ یہ تو جب تک آگے بیٹھے، مکہ میں امام رہے، مدینہ میں امام رہے، اور جب معراج میں گئے تو بھی امام رہے۔ سب اسرا کے دولہا پہ قائم کرو، سب اسرا کے دولہا پہ قائم کرو، نو سائے بس میں جنت پہ لاکھوں سلام۔ میں اپنی گفتگو کے آخر میں اعلیٰ حضرت کا شعر ضرور پڑھ رہا ہوں، یہ حضرت کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ تو مکہ شریف ہی کے نہیں، امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، سند الاصفیاء ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں اپنے گھر پہنچ گئی، اب اسے دھکا مارنے کی ضرورت نہیں، ٹیگ لگانے کی ضرورت نہیں، ایڑ لگانے کی ضرورت نہیں، رسی مارنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے گھر جب پہنچ گئی تو کیا دیکھتی ہے حضرت حلیمہ کہ جب میں چلی تھی تو میری بکریوں کے تھن دودھ سے خشک تھے، لیکن اچانک میری بکریوں کے تھن دودھ سے لبریز ہو چکے ہیں۔ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ سنو توجہ سے سنو۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے بکریوں کے تھن دودھ سے لبریز ہو چکے ہیں، ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ کی سہیلیہ کہتی ہے کیا غضب معاملہ ہے؟ حضرت حلیمہ کیسا بچہ لائی ہو کہ تمہارے بچے لاتے ہی تمہاری بکریوں کے تھن دودھ سے لبریز ہو چکے ہیں، مگر بازو میں میری بچیوں کے تھنوں میری بکریوں کے تھن دودھ سے خوش ہو چکے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ آخر راز کیا ہے؟ آخر حکمت کیا ہے؟ آخر ریزن کیا ہے؟ آخر کارن کیا ہے؟ آخر علت کیا ہے؟ آخر سبب کیا ہے؟ آخر ساری وجہ کیا ہے؟ ذرا بتا دیا جائے، حلیمہ بتا دیا جائے، ریزن کیا ہے؟ کارن کیا ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ میرا مکہ میرے سینے سے لگا ہوا ہے۔ حضرت حلیمہ کی سہیلیہ کہتی ہے اے لوگوں سنو سنو سنو، اے چراگاہوں سنو، وہیں پہ بکریوں کو چرانا جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں چلتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مگر یہاں چراگاہ کا عمل دخل نہیں ہے، یہاں تو کسی اور کا عمل دخل ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے ان بڑے لوگوں کی بکریاں چراگاہ میں جاتی ہے، جب شام کو لوٹتی ہے تو ان کی بکریوں کے تھن دودھ سے خوش ہے، لیکن میری بکریوں کے تھن دودھ سے لبریز ہے۔ پھر بڑی بات آتی ہے حلیمہ کیا قدر تم نے جادو کر دیا ہے، کیا تم نے کھلا پلا دیا ہے کہ بکریوں کے تمہارے تھن دودھ سے خوش نہیں ہے، لبریز ہو چکے ہیں؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ اب میں سمجھ گئی ہوں یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ محمد کا کرشمہ ہے، یہ محمد کا الہاس ہے، یہ محمد کے آنے والے معجزات ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ کی سہیلیہ کہتی ہے اے حلیمہ ذرا صرف دعا کرا دیجئے بچے سے۔ کیا دعا کرا دوں؟ حلیمہ کے سامنے پانی لایا جاتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں ڈال دی جاتی ہے، پانی پوچھتی ہے حلیمہ بتاؤ، حلیمہ پوچھتی ہے میری سہیلیہ بتاؤ یہ پانی کھارا تھا کہ نہیں کھارا تھا؟ حلیمہ کی سہیلیہ کہتی ہے خدا کی قسم یہ پانی کھارا تھا، مگر محمد نے اپنا ہاتھ ڈال دیا ہے تو پانی اب کھارا نہیں رہ گیا ہے، پانی میٹھا ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں
تکبیر لا الہ الا الفلاح نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ